بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں سورۃ البقرہ کے فضائل میں 7 احادیث آپ سماعت فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 1832 صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 2، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے متعلق ایک مرتبہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ گزشتہ رات ہم نے دیکھا ساری رات ثابت بن قیس کا گھر نور کا بقعہ بنا رہا اور چمکدار روشن چراغوں سے جگمگاتا رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید انہوں نے رات کو سورہ بقرہ پڑھی ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، سچ ہے کہ رات کو میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور تلاوت میں ہی مشغول رہا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 45۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل یعنی جادوگر اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو، جادوگر وہاں پر کچھ کر نہیں سکتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1874۔ حدیث نمبر 4، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضور پر نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ سنام القرآن و ذروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے، تو یعنی یہ افضل ترین صورتوں میں سے سورہ بقرہ ہے۔ اور آپ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 20,300۔ حدیث نمبر 6، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور اس کے پڑھنے والوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے رہے۔ قرآن کی صورتوں میں آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی، گویا وہ 2 بادل ہیں، ان کے درمیان روشنی ہے، یا گویا کہ وہ پرندوں کی 2 قطاریں ہیں جنہوں نے پر پھیلائے ہوئے ہیں، وہ اپنے ساتھی کی طرف سے جھگڑا کریں گے، یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنے والوں کو بخشوائیں گے، جنت میں لے کر جائیں گے۔ حدیث نمبر 7، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ پڑھی اسے جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ بہقی شعب الایمان حدیث نمبر 2384۔